اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے ایمان بالرسالت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں ارشاد ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو ان کا صادق اور امین کردار خود ایک روشن دلیل تھا۔ ان کے وصال کے بعد ان کا کردار اس طرح سے تو اب دلیل نہیں رہا جس طرح ان کی زندگی میں تھا، لیکن ان کی کتاب اور ان کا معجزہ یعنی قرآن پاک آج بھی موجود ہے، جو ان کے رسالت پر اتمام حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ ایک ایمان افروز سوال۔ ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایمان افروز سوال کیا کہ تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان سب سے زیادہ قابل رشک ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرشتوں کا۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہ لائیں جب کہ وہ اللہ کی دربار میں حاضر رہتے ہیں ہر وقت، اور ہر وقت اس کی تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، انبیاء کرام کا۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جب کہ ان پر وحی اترتی ہے؟ صحابہ کرام نے بڑی معصومیت سے جواب عرض کیا یا رسول اللہ، پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اب بھی ایمان نہ لاؤ گے جب کہ تمہارے سامنے ہر وقت میرا سراپا رہتا ہے؟ یعنی کہ نبی پاک کا موجود ہونا بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک ساری کائنات میں سب سے عجیب اور قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد ہوں گے، وہ صرف اوراق پر لکھی ہوئی کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن وہ اپنے نبی پاک کی مجلس سے نکلے، تو جب گھر پہنچے تو ان کی جو نبی پاک کی محفل میں جو کیفیت تھی وہ کیفیت بدل گئی، تو اس پر وہ بہت پریشان ہوئے، اور وہ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل آئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ راستے میں ان کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میری جو ہے نبی پاک کی محفل میں جو میری کیفیت ہوتی ہے وہ گھر پہنچ کر نہیں رہتی، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے۔ پھر وہ دونوں نبی پاک کی مجلس میں تشریف لے گئے اور آپ سے اپنی جو کیفیت ہے وہ بیان فرمائی۔ اس پر نبی پاک علیہ السلام نے عرض کیا اگر تمہاری ہر وقت وہی کیفیت ہو جائے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافحہ کرنے لگیں، لیکن کبھی ایسے کبھی ویسے۔ نبی پاک نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی کہ ایمان جو ہے وہ کبھی اس کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کم ہوتی ہے۔ اب ایمان بالرسالت کا ہمہ گیر تصور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ 2 اعتبارات سے جاننا ضروری ہے۔ پہلا ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی اور رسول کی حیثیت سے، اس اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ پہچاننا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ایک نبی ہی نبی کا مقام پہچان سکتا ہے، یہ کسی غیر نبی کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے لیے بس اتنا ہی کہنا ممکن ہے جتنا شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہہ دیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔
اور دوسرا ہے آپ کا مقام و مرتبہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے۔ اس اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ پہچاننا ممکن ہے۔ اس لحاظ سے ویسے تو آپ کی شخصیت کے کئی پہلوؤں کو پرکھا جا سکتا ہے، مثلا آپ کا بطور ایک سپہ سالار و جرنیل، آپ بطور قاضی القضات یعنی چیف جسٹس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور باپ، شوہر، داماد اور سسر کے، لیکن جو حیثیت نمایاں اور بلند ترین ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور ایک انقلابی رہنما کے، جس نے تاریخ انسانی کا ایک عظیم ترین انقلاب برپا کر کے دکھایا۔ حقیقت انسان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انسانیت کی معراج ہیں، اس لیے ان کی عظمت کو پرکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے انسان کی حقیقت معلوم ہو۔ انسان کے بارے میں دو نظریات مشہور ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ انسان کی اصل روحانی ہے، جو کلاسیکل اور ایسٹرن تھاٹ ہے یا انڈو چائنا جو ریلیجنز ہیں ان میں یہ سوچ پائی جاتی تھی۔ دوسرا ہے انسان کی اصل مادی ہے، جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس میں یہ جو ہے کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہ دونوں نظریات غلط ہیں۔ انسان کی حقیقت ان دونوں کا مجموعہ ہے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ انسان کی عظمت کا ماپنے کے معیارات۔ انسان کی حقیقت جاننے کے بعد اگلا مرحلہ اس کی عظمت کا معیار طے کرنے کا۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو سیاسی غلبے اور طاقت کو بلند ترین معیار کہا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا اور اس کی آسائشوں سے بے نیازی کو بلند ترین معیار کہا جا سکتا ہے۔ انسان چونکہ مادی اور روحانی وجودوں کا مرکب ہے، اس لیے اس کی عظمت کا معیار بھی بیک وقت دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے طے ہونا چاہیے، یعنی عظیم آدمی وہ ہوگا جو طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا سے بے نیاز بھی ہو۔ اب حقیقی فقر کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کے فقر کا انبیاء کے فقر کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، حقیقی فقر یہی ہے کہ کسی کے پاس طاقت و حکومت ہو اور پھر بھی اس کے دل میں اس کی ذرا بھی وقت نہ ہو۔ مولانا روم نے ایک شعر میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے، ہمارا نفس بھی جو ہے فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے پاس لشکر تھے اور اس کے پاس لشکر نہیں ہے۔ جس کے پاس دنیاوی لحاظ سے کوئی مقام نہیں، اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ دنیا سے بے نیاز ہے ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ اصل فقر تو یہ ہے کہ طاقت ہو اور نیچے لشکر ہو اور اس کے باوجود کوئی اس سب سے بے نیاز ہو کر دکھائے۔ حقیقی فقر کے بارے میں اس تصور کو درست کرنے کے بعد کوئی بھی اگر تاریخ کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ عظیم ترین انسان ہیں۔ ایک طرف تو پورا حجاز ان کے ماتحت تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایسے شاگرد تیار کیے جنہوں نے تینوں براعظموں پر تاریخ کی عظیم ترین اور طویل ترین سلطنت قائم کر کے دکھائی، اور دوسری طرف دنیا سے بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ وفات کے وقت گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا، اور یہی شان ان کے خلفاء کی تھی کہ 3 برائے اعظم ان کے ماتحت تھے لیکن پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ حقیقی فقر علامہ اقبال کی زبانی۔ ایک فقر سکھاتا ہے سیاحت کو ننچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ ایک فقر وہ ہے جو شکاری کو خود ہی شکار بننا سکھاتا ہے، اور ایک فقر وہ ہے جس سے دنیا میں حکومت کرنے کے راز کھلتے ہیں۔ ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری۔ ایک فقر وہ ہے جو قوموں کو مسکینی اور دلگیری سکھاتا ہے، اور فقر وہ ہے جس سے مٹی میں بھی اکسیر، یہ ایک چیز تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دانتوں کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے، کی خاصیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ اور ایک فقر ہے شبیری یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل، اس فقر میں میروں اور شہنشاہوں کی خاصیت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے عظیم میراث یہی سرمایہ شبیری ہے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیں۔ مائیکل ہارٹ ایک ایسٹرولوجسٹ تھے اور ایک مشہور جو آتھر بھی تھے،
انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری، اور اس میں انہوں نے سب سے جو پہلے نمبر پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا تھا۔ تو وہ کیا لکھتے ہیں کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈ موسٹ انفلوئنشل پرسنز may surprise some readers and may be questioned by others، کہ میں نے جو ان کو اپنی لسٹ میں پہلے نمبر پہ رکھا ہے تو بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کریں گے، لیکن but he was the only man in history who was supremely successful on both the secular and religious level۔ لیکن تاریخ میں وہ واحد شخص ہیں جو روحانی اور مادی دونوں جو سطح ہیں اس پہ کامیاب تھے۔ It is probable that the relative influence of Muhammad on Islam has been larger than the combined influence of Jesus Christ and Saint Paul on Christianity۔ اور نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام پہ اثر تھا وہ جو جیسس کرائسٹ یعنی کہ مسیح علیہ السلام اور سینٹ پال کا ملا کے بھی جو کرسچینٹی پہ جو اثر و رسوخ ہے اس سے زیادہ تھا۔ It is this unparalleled combination of secular and religious figure in human history۔ پھر دوسرا ہے لیمرٹائن، a famous French writer, poet and a politician, course in history de la Turquie۔ if greatness of purpose، اگر جو مقصد کی عظمت، smallness of means اور جو ذرائع ہیں ان کی کمی، and outstanding results اور بہترین نتائج are the three reasons to judge a man genius۔ اگر کسی انسان کو ماپنے کی جو جینیس انسان کو ناپنے کا کوئی آلہ ہے تو who could dare to compare any man from the modern history with محمد، تو کون ہے جو یہ جرأت کر سکتا ہے کہ وہ جو ماڈرن ہسٹری ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ساتھ موازنہ کر سکے۔ ایچ جی ویلز این انگلش آرٹر، ہسٹورین، ٹیچر اینڈ جرنلسٹ ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے دا شارٹ ہسٹری آف دا ورلڈ آلدو دا سرمنز آف ہیومن فریڈم، فریٹرنٹی اینڈ ایکویلٹی ور سیڈ بیفور آلسو، کہ جو انسانی حریت، آزادی، برابری کے جو واز تھے وہ پہلے بھی کہے گئے ہیں۔ اینڈ وی فائنڈ اے لاٹ آف دیم ان جیسس آف نازارت، اور اب جیسس آف نازارت میں یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ دیٹ اٹ واز محمد، لیکن یہ بات ماننی چاہیے کہ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ فور دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اسٹیبلش اے سوسائٹی بیسڈ آن دیس پرنسپلس، کہ انہوں نے ایک ایسا معاشرہ بنایا تاریخ میں پہلی دفعہ جو ان اصولوں پر قائم تھا۔ ریورینڈ بوسورتھ اسمتھ، آتھر آف دا فیمس بک محمد اینڈ محمدنزم، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایز ویل ایز دا چرچ، کے نبی علیہ السلام ریاست کے بھی سربراہ تھے اور چرچ یعنی کہ عبادت جو خانہ ہے اس کے بھی۔ ہی واز سیزر اینڈ پوپ ان ون، وہ حکمران بھی تھے اور ایک مذہبی رہنما بھی تھے۔ بٹ ہی واز پوپ وداؤٹ دا پوپ پریٹینشن، لیکن وہ ایسے روحانی رہنما تھے جنہوں نے کوئی اس کے لیے اب زیادہ عرصہ اپنی شخصیت کو ایک مذہبی لحاظ سے منوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اینڈ سیزر وداؤٹ دا لیجنز آف سیزرز، وداؤٹ اے اسٹینڈنگ آرمی، کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی، باڈی وداؤٹ اے باڈی گارڈ، کوئی حفاظت کے لیے کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا، وداؤٹ اے پولیس فورس، کوئی پولیس فورس نہیں تھی، وداؤٹ اے فکس ریونیو، اور ایک مطلب کوئی فکس انکم بھی نہیں کہیں سے آ رہی تھی۔ if ever a man ruled by a right divine it was Muhammad, for he had all the powers without their supports. He cared not for the dressings of power. The simplicity of his private life was in keeping with his public life۔ اب ایمان بالرسالت کے تقاضے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے، جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ و توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ اب ایمان بالرسالت کے تقاضے، اس میں پہلا تقاضا ہے ایمان۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ہے،
لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ ایمان بالرسالت کا دوسرا تقاضا ہے عزت و تعظیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں ہے، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ کی کسی سے کوئی بحث مباحثہ ہو رہا ہو تو کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ آیا ہے، تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ ضعیف ہے تو پھر آپ کلام کریں، لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے تو آپ خاموش ہو جائیں۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 64 اور 65 میں ہے، ہم نے ہر رسول کی طرف کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ محبت عزت ہی کے تحت محبت بھی آتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں ان کو اپنے باپ، اپنے بیٹے اور تمام جہان والوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ ایمان بالرسالت کے تیسرا تقاضا ہے نصرت۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی اور ان کی عزت و تعظیم بھی اور ان سے محبت کے دعوے بھی ہیں، پر ان کی نصرت والا پہلو بالکل ہی نظروں سے اوجھل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی کس کام میں مدد کی جائے، وہ تو آج دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ کسی کی مدد کے لیے یہ تو پتہ ہونا لازمی ہے کہ اسے کس کام میں مدد چاہیے۔ قرآن کی روح سے یہ وہ کام تھا جو ان کی زندگی کا مقصد تھا اور جو تاحال مکمل نہیں ہو سکتا، جس ذمہ داری کو دینے سے پہلے یہ وحی کی گئی تھی کہ سورہ مزمل آیت نمبر 5 میں ہے، یقیناً ہم تجھ پر بہت باری بات عنقریب نازل کریں گے۔ اور پھر بالکل واضح الفاظ میں 3 مرتبہ قرآن میں دہرایا گیا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور پھر سورہ صاد فا کی آیت نمبر 9 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں یہ آیت وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، باقی آیت وہی ہے، صرف وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یہ لفظ اس میں تبدیل ہوئے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور یہی وہ مقصد ہے جو تمام سابقہ رسل کو دیا گیا، اور ان کے امتیوں سے بھی یہی تقاضا کیا گیا کہ وہ ان کی نصرت کریں۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ سورہ حدید آیت 25۔ ایمان بالرسالت کا چوتھا تقاضا ہے اتباع نور۔ اتباع نور اس سے مراد خصوصاً قرآن کی اتباع ہے، پر اس میں اتباع رسول بھی ہے شامل ہے کہ ان کی اتباع کے بغیر قرآن کی اتباع ناممکن ہے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ پھر ہے اتباع قرآن، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ بیکی میں ایک حدیث ہے کہ اہل قرآن کو تکیہ مت بناؤ،
اس کی تلاوت کرو جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، رات کے اوقات میں اور دن میں بھی اس کو پھیلاؤ، اس کو اپنی آوازوں سے مزین کرو اور اس میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، بے شک اللہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور بعض کو اس کے ذریعے سے پست کرتا ہے۔ اب آئیڈیل انسان کا کون ہونا چاہیے؟ انسان کی زندگی آئیڈیلز کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ آئیڈیلز گھٹیا سے گھٹیا بھی ہو سکتے ہیں اور عظیم سے عظیم تر بھی۔ اگر کسی کا آئیڈیل گھٹیا ہے تو وہ لازماً گھٹیا شخصیت کا حامل ہوگا، اور اگر یہ عظیم ہے تو شخصیت میں اعلیٰ اقدار جو ہیں پروان چڑھیں گی۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص صحیح معنوں میں آئیڈیل نہیں کہلایا جا سکتا، کیونکہ ہر عظیم سے عظیم تر شخص میں بھی نقائص ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انسان جس شخصیت کو بھی آئیڈیل بناتا ہے تو اس میں اس شخصیت کے نقائص آ کر رہتے ہیں۔ چنانچہ ایمان بالرسالت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیا بنایا جائے اور باقی تمام آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے آئینے میں پرکھے جائیں۔ چنانچہ چاہے کوئی بھی بزرگان دین ہوں یا ائمہ اربعہ ہوں یا جیسے علماء و فقہا ہوں، ان کو آئیڈیل نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ان کی شخصیات میں بھی نقائص ہو سکتے ہیں، اور پھر جس کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس پر تنقید برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے بڑی سوچ سمجھ کر ہی آئیڈیل کو چننا چاہیے۔ رہی بات اس کی جو اس آئیڈیل کے نقش قدم پر چلے یعنی صحابہ، ان کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آئیڈیل صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنایا جائے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وما علینا